انڈیپینڈنٹ سٹف دیکھنے والے تمام سامعین کو السلام علیکم۔ دوستو، دنیا میں چند ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ کا رخ موڑا ہے، اور صرف چند ہی ایسے لوگ ہیں جو دنیا کے نقشے میں تبدیلیوں کا معجب بنے، اور بمشکل ہی کوئی ایسا شخص ہے جس کو قومی ریاست کے قیام کا کریڈٹ دیا جا سکے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے یہ تینوں کام کیے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے قائد اعظم محمد علی جناح کی حاضر دماغی اور ذہانت کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے چند ایسے واقعات جسے سن کر آپ خوشی کے ساتھ ساتھ ان کی حاضر دماغی پر رشک کریں گے۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح جب لندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ان کے ایک پروفیسر پیٹر کو ان سے شدید نفرت تھی۔ ایک دن ان کے پروفیسر پیٹر ایک ٹیبل پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے تو قائد اعظم محمد علی جناح بھی وہاں پہنچ گئے اور وہاں کرسی پر بیٹھنا چاہا۔ تب ہی ان کے پروفیسر نے یکدم ان سے کہا کہ سور اور پرندہ ایک جگہ پر کبھی بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ بات سن کر قائد اعظم محمد علی جناح نے انتہائی حاضر دماغی اور اطمینان کے ساتھ کہا، "I should fly to another table"، یعنی میں اڑ کر دوسری ٹیبل پہ چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر ان کے پروفیسر کو ان پر شدید غصہ آیا اور انہوں نے ان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، ایک کلاس میں پروفیسر پیٹر نے قائد اعظم سے سوال کیا کہ اگر آپ کو دو بیگ پڑے ملیں، ایک میں دانائی اور ذہانت ہو جبکہ دوسرا بیگ دولت سے بھرا ہوا ہو، تو آپ کیا لیں گے؟ قائد اعظم نے جواب دیا کہ دولت کا بیگ۔ پروفیسر پیٹر نے کہا کہ میں تمہاری جگہ ہوتا تو میں دانائی والا بیگ لیتا۔ اس پر قائد اعظم نے جواب دیا کہ انسان وہی چیز رکھتا ہے جس کی اس کے پاس کمی ہوتی ہے جو اس کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ دوستو، اس پر ان کے پروفیسر کو مزید غصہ آیا، لیکن وہ کچھ بولنے سے قاصر تھے۔ اسی طرح علامہ اقبال نے قائد اعظم کے بارے میں کہا کہ قائد اعظم ایک دیانتدار شخص ہیں جو کہ کبھی اپنی قوم کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتے، اور قائد اعظم ایک ایسے شخص ہیں جن کو کبھی کوئی خرید نہیں سکتا۔ ایک دفعہ قائد اعظم محمد علی جناح کسی جگہ پر خطبہ فرما رہے تھے۔ ایک ہندو طالب علم اٹھا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو مخاطب کر کے بولا کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ہندو اور مسلمانوں کو الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ یہ سن کر قائد اعظم کچھ ٹائم کے لیے خاموش رہے۔ ہندو طالب علموں نے جملہ بازی شروع کر دی۔ مسلمانوں کے عظیم لیڈر کے پاس ایک عام ہندو طالب علم کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ جب ہندو طالب علموں کی جملہ بازی حد سے بڑھ گئی تو قائد اعظم محمد علی جناح نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرایا اور ایک گلاس پانی بنانے کو کہا۔ پھر اس پانی کے گلاس سے آپ نے چند گھونٹ پانی پیا اور وہ گلاس ہندو طالب علم کی طرف بڑھایا اور اسے پانی پینے کو کہا، لیکن ہندو طالب علم نے قائد اعظم کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے ایک مسلمان طالب علم کو اشارہ کیا اور پانی پینے کو کہا تو وہ طالب علم قائد اعظم کا جھوٹا پانی پی گیا۔ قائد اعظم نے اپنا رخ اس طالب علم کی طرف موڑا اور اس ہندو طالب علم کو جواب دیا کہ یہی بنیادی فرق ہے آپ میں اور ہم میں۔ یہ سن کر ہندو طالب علموں کو صاحب سونگ گیا، کیونکہ وہ دو قومی نظریے کی اس سے بہترین، مختصر اور جامع تشریح نہیں کر سکتے تھے۔ قائد اعظم کی ذہانت کا ایک اور واقعہ، قائد اعظم محمد علی جناح جب بھی ریل کے ذریعے سفر کرتے تھے تو وہ فرسٹ کلاس سفر کرتے اور اپنے لیے 2 برتھ مخصوص کروایا کرتے تھے۔ ان پر جب اعتراض اٹھایا گیا تو ہندو کے لیڈر گاندھی سفر کرتے ہیں تو وہ 3rd کلاس ڈبے میں سفر کرتے ہیں، جبکہ آپ ہمیشہ فرسٹ کلاس کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو قائد اعظم نے پرجستہ طور پر جواب دیا کہ گاندھی جب بھی سفر کرتے ہیں تو ان کا خرچہ کانگریس اٹھاتی ہے، جبکہ میں اپنی جیب سے خرید کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہوں۔ دوستو، قائد اعظم کے وکالت میں بھی کچھ اصول تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ان سے اپنا مقدمہ لڑنے کو کہا اور اپنا سارا واقعہ ان کے آگے بیان کیا۔ جب قائد اعظم سے فیس پوچھی گئی تو قائد اعظم نے فرمایا کہ وہ ایک پیشی کے حساب سے فیس لیں گے، یعنی وہ ہر پیشی کا 500 روپیہ لیں گے۔
جبکہ اس شخص نے کہا کہ اس کے پاس صرف 5,000 روپیہ ہے، وہ صرف 5,000 روپیہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ قائد اعظم نے اس پر فرمایا کہ وہ کوئی اور وکیل ہائر کر لیں، کیونکہ وہ پر پیشی کے حساب سے اپنی فیس چارج کریں گے۔ دوستو، جب یہ کیس شروع ہوا تو قائد اعظم نے صرف 3 ہی پیشیوں میں انتہائی ذہانت کے ساتھ اس مقدمے کو ختم کر دیا اور فیصلہ اس شخص کے حق میں آیا۔ پھر اس شخص سے انہوں نے اپنی 1,500 روپیہ فیس چارج کی۔ دوستو، شخص نے خوشی میں آ کر پورا 5,000 روپیہ قائد اعظم کو دینا چاہا، لیکن قائد اعظم نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنا حق لے لیا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ بھی لینے سے قاصر۔ دوستو، قائد اعظم ایک ایسے لیڈر تھے جسے بستر مرگ پر بھی اپنے مشن کی تکمیل کی فکر ہوتی تھی۔ بابائے قوم نے اپنی جان لیوا بیماری کو ہندوؤں اور انگریزوں سے چھپائے رکھا، کیونکہ ان کی اس بیماری کی خبر کی ذرا سی بھی انہیں بھنک پڑتی تو پاکستان کا قیام کھٹائی میں پڑ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کے اس راز کو 20ویں صدی کا بہترین سیاسی راز کہا جاتا ہے۔ ان کو جب تک پاکستان رہے گا، جب تک دنیا رہے گی، ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دوستو، ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اپنی اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔